ساتھیوں، دنیا ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، علم کی طرف، ترقی کی طرف کے ساتھ ساتھ اداروں کو مضبوط کرنے کی طرف، ملک کو استحکام دینے کے سارے لوازمات فلفل کرنے کی طرف، لیکن بدقسمتی پاکستان جہالت کی طرف، پاکستان عدم استحکام کی طرف، پاکستان اداروں کو سبوتاج کرنے کی طرف، پاکستان سارے انسانیت کے جو اقدار ہیں ان کو برباد اور تباہ کرنے کی طرف، آئین کو پامال کرنے کی طرف، شعور کو تباہ کرنے کی طرف، علم کو برباد کرنے کی طرف، سارے ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان پر حکومت ہے تو فقط آرمی کی ہے۔ کیا قصور تھا عمران خان کا جو 9 مئی کا ڈھونگ رچا کر آپ نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت پر، عمران خان کی پارٹی پر، عمران خان کے نظریے اور سچائی کی اوپر آپ نے ایسا الزام لگایا کہ اس کی ساری جو جدوجہد تھی، اس نے 22 سال پارٹی کو منظم کرنے میں جدوجہد کی، اس نے 22 کروڑ عوام کے وہ وزیر اعظم بنے، وہ پاکستان کا 22واں وزیر اعظم بنے، لیکن کور کمانڈر کی جو یہ ڈھونگ رچا کر کہ کور کمانڈر ہاؤس پر پی ٹی آئی والوں نے اٹیک کیا اور شہید ہمارے 16 پی ٹی آئی کے ورکر ہوئے، آپ کا ایک بندہ زخمی نہیں ہوا، آپ کے سی ٹی وی کیمرہ وہاں پہ، آپ کی ساری ایجنسیاں وہاں پہ الرٹ، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ ہمارے اوپر اٹیک کیا۔ وکیل ہونے کے ناطے سے پاکستان آرمی سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا قائد عمران خان 1 سال کے قریب وہ جیل میں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور؟ ایماندار بندے کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، بے ایمان بندے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، بے ایمان بندے کو آپ نے پاکستان کا صدر مملکت بنا دیا۔ کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ آپ 80% اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سارا انفراسٹرکچر تباہ، ہمارے روڈ تباہ، ہماری پلیں تباہ، ہمارا ریلوے نظام تباہ، ہمارا پی آئی اے تباہ، ہمارا اسٹیل مل تباہ، ہماری انڈسٹریز تباہ، ہماری فیکٹریز تباہ، یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار نہیں، یہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں، یہاں پہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، یہاں پہ جو کچھ ترقی کے مواقع تھے آپ نے ختم کر دیے ہیں۔ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا، آپ نے جمہوریت کو کلا کما کر دیا، آپ نے جمہوری اداروں کو برباد کر دیا، ان پر آپ کی بالادستی، آپ نے اپنی جو بالادستی قائم کر رکھی ہے، آپ نے سارے 25-26 کروڑ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے غلام ہیں۔ میں عمران خان کی گرفتاری کا پرزور الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ نیب والے مختصر مدت میں کتنے ارب پتی بن گئے، خرب پتی بن گئے، انہوں نے عوام سے جو پیسے لیے۔ ہم سارے پاکستان کے لوگوں کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں 9 مئی کے نسبت سے کہ خان صاحب عمران خان حقیقی لیڈر ہے پاکستان کا، جمہوریت کا علم بردار ہے، جمہوریت کی رواداری کرنے کا اس کے پاس ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے، آپ اس کو اندر رکھ کر اس جمہوریت کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ جمہوریت تب بڑھے گی جب لوگوں کو آپ حکومت کرنے کے موقع دیں گے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے، ساری اپرچونٹیز آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے پیٹرول پمپ، آپ کے سی این جی پیٹرول پمپ، آپ کے شادی ہال، یہ کوئی کاروبار ہے؟ جو آپ آرمی میں رہتے ہیں، آرمی کوئی کاروبار کرتی ہے؟ آرمی تو سرحدوں کا تحفظ کرتی ہے۔ آپ یوریا کھاد بنا کر بیچتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن یہ کیا ہے؟ فوجی فرٹیلائزر یہ کیا ہے؟
شادی ہال یہ کیا ہیں، پیٹرول پمپ یہ کیا ہیں، بسکٹ فیکٹری بیکری یہ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یہ کیا ہے؟ یہ سارے جو کاروبار آپ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ آپ کاروبار کر سکیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کا کام فقط یہ ہے کہ سرحدوں کا تحفظ کریں۔ ساری مہنگی زمین کنٹونمنٹ ایریاز کی، حیدرآباد کی، کراچی کی، لاہور کی، فیصل آباد کی، اسلام آباد کی، راولپنڈی کی آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے۔ آپ نے ہمیں محصور رکھا ہے، آپ نے ہمیں محکوم رکھا ہے، آپ نے ہمیں مغلوب رکھا ہے، آپ نے ہمیں مجبور رکھا ہے، آپ نے ہمارے سارے حقوق سلب کر دیے ہیں۔ اس لیے آج 9 مئی کے نسبت سے آپ تک میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے، دنیا تک میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ غلام ہیں۔